اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے کا بادشاہ بہت ہی زیادہ عیاش اور حسن پرست تھا۔ یہ بادشاہ حسن پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا اور اس بادشاہ کا حرم خوبصورت لڑکیوں اور خوبصورت کنیزوں اور خوبصورت خادماؤں سے ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ جب کبھی بادشاہ کا کسی لڑکی پر دل آ جاتا، وہ اسی شام بادشاہ کے بستر پر پہنچا دی جاتی، اور اس کام کے لیے بادشاہ نے خاص طور پر اپنے بندے رکھے ہوئے تھے جو بادشاہ کے اس کام میں مدد اور حمایت کرتے تھے۔ بادشاہ اگرچہ عیاش اور حسن پرست تھا لیکن سمجھدار بھی تھا۔ اس نے اپنے قریب ایسے لوگوں کو ہرگز جمع نہیں کیا تھا جو صرف اس کی چاپلوسی اور اس کی خوشامد کرتے ہوں، بلکہ اس کے وزیروں میں بڑے بڑے دانا لوگ شامل تھے۔ بادشاہ کا ایک خاص وزیر ایسا بھی تھا کہ بادشاہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا اس وزیر سے مشورہ ضرور کرتا، اور ہمیشہ اس وزیر کے مشورے کو بادشاہ فوقیت بھی دیتا تھا۔ کوئی بھی مہم ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں بادشاہ کا یہ وزیر شامل نہیں ہوتا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک دعوت عام کا انعقاد ہوا۔ اس دعوت میں تمام وزیر شامل تھے اور تمام وزیروں کی بیویاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ جب بادشاہ دعوت میں سب وزیروں اور ان کی بیویوں سے ملا تو بادشاہ کی نظر اپنے وزیر کی بیوی پر پڑی جو انتہائی خوبصورت اور حسین تھی۔ بادشاہ کیونکہ اس کام کا عادی تھا اور اس نے جیسے ہی اتنی خوبصورت عورت دیکھی تو یہ سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت عورت تو میں نے آج تک دیکھی ہی نہیں، ایسی عورت تو میرے حرم میں موجود ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی اتنی خوبصورت عورت سے ملاقات کی ہے۔ بس یہی سوچ کر اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ضرور وزیر کی اس بیوی سے تعلقات بڑھاؤں گا۔ لیکن اس بار مسئلہ پہلے سے زیادہ الجھا ہوا تھا، کیونکہ اس بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر کی بیوی تھی جس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ خیر، پوری رات بادشاہ اس بارے میں سوچتا رہا اور اگلے دن بادشاہ نے اس وزیر کو اپنے دربار میں بلایا اور یہ کہنے لگا، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک لے جاؤ، یہ خط بہت ہی اہم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس خط کو کسی ملازم یا کسی پیغام رساں کے ذریعے اس بادشاہ تک پہنچائیں، اس لیے یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ ہم تمہارے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ بادشاہ کا یہ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنے بادشاہ کے اس خط کو حرز جان کی حیثیت دوں گا اور بالکل صحیح سلامتی سے آپ کا یہ خط آپ کے مطلوبہ بادشاہ تک ضرور پہنچا دوں گا، اور حضور اس خط کو لے کر میں خود ہی جاؤں گا، کسی پیغام رساں کو ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ خیر، وزیر نے یہ خط بادشاہ سے لیا، گھر آیا، اپنی بیوی سے اجازت لی اور بیوی کو اطلاع دی کہ میں بادشاہ کا خط لے کر دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں اور اتنے دنوں کے لیے میں واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب سفر گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، اس لیے لوگوں کو کئی دن سفر میں لگ جاتے تھے۔ خیر، وزیر بادشاہ کے کام سے گھر سے نکل پڑا۔ ادھر جیسے ہی بادشاہ کو اس بات کی اطلاع مل گئی کہ اب وزیر اپنے گھر سے نکل گیا ہے اور اب وہ اتنے دنوں کے لیے واپس نہیں آئے گا، تو بادشاہ اپنے محل سے باہر نکل گیا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے بادشاہ اس وزیر کے دروازے پر بھی آیا اور اس نے دیکھا کہ وزیر کی بیوی گھر میں اکیلی ہے، تو یہ گھر میں داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی اس وقت نہا کے دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ جیسے ہی وزیر کی بیوی نے بادشاہ کو دیکھا تو وزیر کی بیوی بادشاہ کی عزت اور احترام میں کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کی خوب خاطر مدارت کرنے لگی۔ یہ بیوی کہنے لگی، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی عزت اور احترام کی بات ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، میں اس لیے تمہارے گھر میں آیا ہوں کیونکہ میں نے تمہارے شوہر کو اپنے کام سے دوسرے ملک میں بھیج دیا ہے، اب معلوم نہیں وہ کتنے دنوں میں واپس آئے گا۔ میں یوں ہی ٹہل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہاری خیر خبر معلوم کر لوں۔ اب میرے وزیر کی غیر موجودگی میں تم میری ذمہ داری ہو،
مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں تمہارا پورا خیال کروں اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جب اس وزیر کی بیوی نے بادشاہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو یہ وزیر کی بیوی بادشاہ کی نیکی سے بہت خوش ہوئی اور اس نے بادشاہ کی خوب عزت اور خاطر مدارت کی۔ جب بادشاہ کی تواضع ہونے لگی تو بادشاہ اپنے اصل مدعے پر آ گیا اور بادشاہ اس وزیر کی بیوی سے کہنے لگا، میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی، تم بہت ہی حسین ہو، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں ایک بادشاہ وقت کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ وزیر کی بیوی بہت ہی سمجھدار اور ذہین و فطین تھی۔ اس کو جیسے ہی بادشاہ کے ارادوں کی خبر ہوئی تو یہ وزیر کی بیوی بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے اور ظالم بن جائیں تو عوام انصاف لینے بھلا کس کے پاس جائے گی؟ بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں دیکھا کہ شیر کبھی بھی جھوٹے برتن میں منہ نہیں مارتا اور شیر کبھی بھی دوسروں کا حق چھین کر نہیں کھاتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی وزیر کی اس بیوی کی یہ عقل مندی کی باتیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں سنی تو بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور بادشاہ نے سوچا یہاں میرا کام چلنے والا نہیں، اور بادشاہ جلدی وزیر کے گھر سے نکل آیا۔ ادھر جب وزیر کچھ سفر طے کر کے کسی ایک مقام پر پہنچا تو وزیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بادشاہ کا دیا ہوا خط تو گھر میں بھول گیا ہے۔ بس اس نے وہیں سے اپنے گھوڑے کو پیچھے سرپٹ دوڑایا اور واپس اپنے گھر میں آیا۔ یہ وزیر گھر آیا اور اس نے گھر میں آ کر اپنا یہ خط اٹھایا، لیکن جیسے ہی یہ خط اٹھا کر جانے لگا اس کی نظر بادشاہ کی جوتیوں پر پڑی جو وزیر کے پلنگ کے نیچے پڑی تھیں۔ وزیر کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بادشاہ سلامت میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں آئے تھے اور بادشاہ نے اسی وجہ سے خود مجھے اس کام پر بھیجا ہے، کیونکہ وزیر کو بادشاہ کی عادت کا اچھی طرح سے علم تھا۔ خیر وزیر بھی بہت سمجھدار اور دانا تھا، اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور یہ خط لے کر اس ملک کی طرف چل پڑا جس بادشاہ کو اس نے خط دینا تھا۔ وزیر اس بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کو خط دیا اور کچھ عرصے بعد واپس گھر آ گیا۔ جیسے ہی یہ واپس گھر آیا اور بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو بادشاہ نے وزیر کو انعام کے طور پر کچھ اشرفیاں دیں۔ وزیر سیدھا بازار میں گیا اور وہاں سے ان اشرفیوں سے عورتوں کے کپڑے خریدے اور عورتوں کی ضروریات کا سامان خریدا اور اپنی بیوی کے پاس آیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میں تمہارے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوں اور تمہارے کپڑے بھی لیے ہیں، نئے کپڑے ہیں، تم انہیں پہنو اور آؤ ہم تمہارے والدین کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی بہت خوش ہوئی اور وزیر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وزیر نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور سب سامان بھی اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور واپس اپنے شہر میں آ گیا۔ ادھر جب 1 مہینے تک وزیر نے اپنی بیوی کی کوئی خیر خبر معلوم نہیں کی اور اسے واپس لینے نہیں گیا تو وزیر کی بیوی کے 2 بھائی وزیر کے پاس آئے اور کہنے لگے، میاں تم ہمیں ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتا دو کہ آخر تم اس کو ہمارے گھر میں چھوڑ کر اس طرح بغیر کچھ بتائے کیوں چلے آئے ہو؟ بہتر ہے کہ تم ہمیں وجہ بتا دو یا اسے اپنے گھر لے آؤ، یا پھر ہم قاضی وقت کے پاس تمہاری شکایت کریں گے اور پھر جو قاضی فیصلہ کرے گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ وزیر کہنے لگا، تمہیں جو اچھا لگے تم وہ کرو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میرا کوئی بھی فرض ایسا نہیں جو رہ گیا ہو، میں نے تمام فرائض ادا کر دیے ہیں۔ خیر یہ وزیر کی بیوی کے بھائی وزیر کی شکایت لے کر قاضی وقت کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ قاضی کے ساتھ ہی بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر کی بیوی کے ان بھائیوں نے قاضی کے سامنے ساری بات رکھ دی اور یہ کہنے لگے، قاضی اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، ہمیشہ قاضی وقت انصاف سے کام لیتے ہیں۔ قاضی صاحب آج ہمارا ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ ہمیں فلاں وزیر سے انصاف دلوا دیں۔ قاضی شہر پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو وزیر کی بیوی کے بھائی کہنے لگے، قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بھرے ہوئے درختوں کے ساتھ اور اس میں میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی تھا،
اس شخص کے حوالے کیا تھا، لیکن اس وزیر نے ہمارا وہ باغ بالکل اجاڑ دیا ہے اور سارے پھل بھی خود کھا لیے اور درخت بھی کاٹ لیے اور کنویں کو پوری طرح خراب کر کے بند کر دیا، پھر اس طرح ہمیں ہمارا باغ واپس کر دیا۔ قاضی نے جیسے ہی ان کی یہ عرضی سنی تو یہ وزیر سے پوچھنے لگا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ وزیر کہنے لگا، قاضی صاحب، انہوں نے جو باغ مجھے دیا تھا میں نے اس کو بہترین طریقے سے واپس کر دیا ہے۔ قاضی وقت نے پھر ان بھائیوں سے پوچھا، کیا یہ وزیر سچ کہہ رہا ہے؟ کیا اس نے بہترین حالت میں وہ باغ واپس کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ دونوں بھائی کہنے لگے، حضور، اس بات میں بالکل صداقت ہے کہ وزیر نے وہ باغ بہترین حالت میں ہمیں واپس کیا ہے، لیکن ہم وزیر سے باغ واپس لینے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی وقت نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ، آخر وہ باغ تم نے انہیں کیوں واپس کیا؟ تو وزیر کہنے لگا، حضور، میں نے وہ باغ کسی نفرت کی وجہ سے یا غصے میں آ کر واپس نہیں کیا، لیکن وہ باغ میں نے اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں اس باغ میں داخل ہوا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے شیر سے خوف ہوا کہ کہیں شیر مجھے بھی کھا جائے گا، اس لیے میں نے شیر کی عزت اور شیر کے اکرام کی وجہ سے وہ باغ واپس کر دیا اور اس میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو یہ ساری باتیں ٹیک لگائے سن رہا تھا اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، اے میرے پیارے وزیر، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف ضرور آیا تھا اور شیر کی نیت بھی تباہی کی تھی، لیکن شیر وہاں کوئی بھی اثر نہ چھوڑ سکا اور نہ ہی شیر نے تمہارے باغ سے کوئی ایک پتا توڑا ہے اور نہ ہی کوئی پھل کھایا ہے۔ شیر وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا ضرور تھا، لیکن پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا، اور خدا کی قسم کہ اس شیر نے تمہارے باغ کے گرد لگی ہوئی مضبوط دیواروں جیسی دیواریں کبھی نہیں دیکھیں۔ بادشاہ کی باتیں سن کر وزیر کو ساری بات سمجھ آ گئی اور وزیر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو بھی اپنے گھر میں لے آیا۔ اب اس طرح نہ تو قاضی وقت کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو اس بات کی خبر ہوئی کہ آخر یہ سب معاملہ کیا تھا، آخر کیوں وزیر نے اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، حتیٰ کہ یہ بات وزیر کی بیوی کے بھائیوں کی سمجھ میں بھی نہ آ سکی۔ دوستو، اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ کیا خوب وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے راز اپنے گھر تک رکھتے ہیں اور اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے سامنے نہیں لے آتے۔